بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی کچھ بعید نہیں تھا کہ خود سجاد رنگ روپ کے معاملے میں نوجوانی میں بہتر رہا ہو۔ بعض لوگ جوانی میں بہت کھلے کھلے ہوتے ہیں مگر مصائب کی دھوپ میں نامہربان گلی کوچوں میں دھکے کھاتے کھاتے ان کے خد و خال پر ایسے رنگ چڑھ جاتے ہیں کہ اصل صورت پہچانی نہیں جاتی۔ لڑکی نے مرمری ہاتھ اٹھا کر مجھے سلام کیا اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ سجاد نے اسے میرے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں کھڑے تھے جو بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں چند کرسیاں اور تپائی رکھی تھی۔ اسی میں ایک دروازہ اندر کی طرف کھلتا تھا۔ سارا اس دروازے سے اندر گئی تھی۔ تشریف رکھیے۔ سجاد نے ایک بہتر کرسی کی طرف اشارہ کیا، پھر ہاتھ ملتے ہوئے بولا، میری بیوی کئی برس سے بیمار ہے، عرصے سے وہ بستر پر ہے۔ میرا معمول ہے کہ باہر سے آتا ہوا سب سے پہلے اسے دیکھنے جاتا ہوں۔ اگر آپ برا محسوس نہ کریں، میں پہلے ایک نظر اسے دیکھ آؤں پھر آپ کے پاس بیٹھتا ہوں۔ ضرور، میں نے کرسی پر بیٹھ کر اطمینان سے پاؤں پسارتے ہوئے کہا۔ وہ ممنونیت بھرے انداز میں سر ہلا کر اندر چلا گیا اور کمرے میں سکوت چھا گیا۔ باہر گلی میں کہیں دور لڑتے جھگڑتے بچوں کی ہلکی سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن مکان کے اندر سے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شاید مکان خاصا کشادہ تھا۔ سجاد سرگوشیوں میں اپنی بیوی اور بیٹی سے بات کر رہا تھا۔ چند لمحے بعد وہ لوٹ آیا، اب قدرے مطمئن نظر آ رہا تھا۔ میرے مقابل بیٹھتے ہوئے بولا، خدا کا شکر ہے میری بیوی اس وقت زیادہ تکلیف میں نہیں ہے۔ انہیں کیا بیماری ہے؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ غربت بجائے خود سب سے بڑی بیماری ہے، وہ قدرے اداس سے مسکراتے ہوئے بولا۔ 100 بیماریوں کی جڑ ہے۔ جس طرح اس کی وجہ سے معمولی سے زخم میں بھی انفیکشن ہو جاتی ہے اور ناسور بن جاتا ہے، اسی طرح غربت کی وجہ سے بھی معمولی سے بیماریاں طول کھینچ کر کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں۔ خیر، اس نے اپنے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ آپ ان باتوں کو چھوڑیے، یہ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے صرف نصیر نواز کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں اور اس سے آپ کا تعلق کے بارے میں بھی، میں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ اس نے ٹوپی اتار کر گود میں رکھ لی اور سفید بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے چھات کو گورنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ بولا، نصیر نواز ایک آصیب ہے جو کئی سال پہلے مجھ پر مسلط ہو گیا تھا، یا پھر شاید میں نے خود ہی اسے اپنے آپ پر مسلط کر لیا تھا۔ ہم کسی طرح ایک ہوئے اور کس طرح ہمارے مراسم بڑھے، یہ ایک طویل داستان ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جا کر آپ کو بور نہیں کروں گا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی فلمی دنیا میں شناسائی تھی اور اسے لوگوں سے معاملات کرنے کا ہنر آتا تھا۔ شاید آپ کو اندازہ ہو، فلمی لوگوں سے معاملات کرنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، فلمی دنیا سے متعلق کوئی بھی اسے نہیں آتا تھا، مگر نہ جانے کس طرح فلم والوں سے اس کی تھی اور وہ ان سے معاملہ کرنا جانتا تھا۔ آپ کا مطلب ہے اسے فلمی کہانی وغیرہ بھی لکھنی نہیں آتی تھی؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پڑھا لکھا ضرور ہے مگر قلم دانی کے فن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے فلمی دنیا میں جو پہلی کہانی اپنے نام سے دی تھی اور جو سپر ہٹ ہوئی تھی، وہ بھی میری لکھی ہوئی تھی۔ اوہ، میں گہری سانس لیے بغیر نہ رہ سکا۔ تقسیم ہند سے قبل بمبئی میں نے فلمی دنیا میں چند ایک سکرپٹس کی زبان بیان وغیرہ درست کرنے کا کام کیا تھا۔ وہ نرم لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس زمانے میں سکرپٹ پر بہت محنت کی جاتی تھی، بہت سے لوگ اس پر باری باری کام کرتے تھے، اس کی نوک پلک سنوارتے تھے اور اسکرین کو بہتر بنانے کے سلسلے میں اپنی اپنی رائے دیتے تھے، لیکن وہ اہل ہنر ہوتے تھے۔ یعنی اگر گانوں کو بہتر بنانے کے سلسلے میں مشورہ لیا جاتا تھا تو کسی شاعر سے ہی لیا جاتا تھا۔ زبانوں بیان بہتر بنانے کا کام کسی سکہ ادیب کو ہی سونپا جاتا تھا۔ آج کل کی یہاں کی فلمی دنیا میں بھی اسکرپٹ میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، مگر وہ غیر متعلق لوگ کرتے ہیں، محض اس لیے کہ فلم میں ان کی اہمیت ہوتی ہے۔ مثلا ہیرو کو کوئی مکالمہ پسند نہیں تو وہ اسے تبدیل کروا دیتا ہے، ہیروئن کو کوئی سچویشن پسند نہیں تو وہ اسے تبدیل کروا دیتی ہے۔ ڈسٹریبیوٹر
ڈسٹریبیوٹر کو کوئی کردار پسند نہیں تو وہ اسے نکلوا کر وہاں اس لڑکی کو شامل کروا دیتا ہے جو اسے ذاتی طور پر پسند ہوتی ہے یا جو اس کے عشرت قدے کے 2-4 چکر لگا چکی ہوتی ہے۔ اس طرح اسکرپٹ کا حلیہ بگڑتا ہے، سنورتا نہیں۔ اس کے باوجود بہرحال فلمیں ہٹ ہوتی ہیں کیونکہ بنیادی کہانی کی کچھ نہ کچھ جان ان میں ہوتی۔ کچھ اب فلم بینوں کے ذوق بھی بدل چکے ہیں، رجحانات تبدیل ہو چکے ہیں۔ روانی سے بات کرتے کرتے وہ یکدم کچھ چونکا اور گویا سنبھل کر بولا، اوہ معاف کیجئے گا، میں تو غیر ضروری تفصیلات میں چلا گیا، یہ باتیں تو آپ کو معلوم ہی ہوں گی۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ممبئی کی فلمی دنیا میں نے معمولی سی تنخواہ پر کچھ اسکرپٹس پر کام کیا تھا، وہیں میں نے اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر اسکرپٹ کی ٹیکنیک کا گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا اور بہت کچھ سیکھا تھا، لیکن اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی نوبت نہ آ سکی اور ملک تقسیم ہو گیا۔ میں یہاں چلا آیا، جب ہجرت کے زخم کچھ مندمل ہوئے تو میں نے کئی ماہ کی محنت سے ایک اسکرپٹ لکھا۔ میں ان دنوں گھر کا چولہا جلتا رکھنے کے لیے ایک آڑتی کے پاس منشی گیری کر رہا تھا۔ وہ اسکرپٹ لے کر میں نے فلمی دنیا میں کافی دھکے کھائے، کہیں تو میری خستہ حالی دیکھ کر اسٹوڈیو کے چوکیدار نے مجھے گیٹ سے ہی بگا دیا اور کہیں فلم ساز یا ڈائریکٹر نے میری فائل کا ایک ورک الٹے بغیر مجھے اپنے دفتر کے دروازے سے ہی چلتا کر دیا، یا بہت مہربانی کی تو ایک پیالی چائے پلا دی اور معذرت کر کے اپنے سیٹ پر چلا گیا۔ آخرکار بادل ہو کر میں نے اس اسکرپٹ کو اسی گھر کے ایک کونے میں پھینکا اور یکسوئی سے اپنی بہی کھاتوں میں ہی دل لگا لیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے میری طرف دیکھا اور ہمتاً گوش پا کر سلسلہ کلام جوڑا۔ پھر نصیر نواز سے میری ملاقات ہو گئی، شاید اس نے کہیں مجھے اسٹوڈیو میں دھکے کھاتے دیکھ لیا تھا۔ بہرحال ملاقات بظاہر اتفاقاً ہی ہوئی تھی۔ چند ملاقاتوں کے بعد باتوں باتوں میں اسکرپٹ کا ذکر نکلا۔ نصیر نواز نے وہ اسکرپٹ مجھ سے لے لیا اور غائب ہو گیا۔ 15 دن بعد وہ دوبارہ ملا تو اس نے 1000 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور نوید سنا دی کہ اس اسکرپٹ پر فلم بنے گی، لیکن مصنف کے طور پر نام اس کا آئے گا، کیونکہ بقول اس کے پروڈیوسر میرا نام سن کر شاید اسکرپٹ کو ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ سچی بات ہے اس وقت مجھے نام آنے یا نہ آنے کے مسئلے سے ذرا بھی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں تو 1000 روپے دے کر ہی سب کچھ بھول گیا تھا۔ میرے حالات کچھ ایسے تھے اور ضروریات نے مجھے ایسا مجبور کر رکھا تھا کہ 1000 روپے مجھے کسی خزانے سے کم نہیں لگے تھے۔ نصیر نواز نے فرمائش کی کہ میں فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی زبردست محنت سے ویسے ہی 3-4 زوردار اسکرپٹ اور لکھ دوں۔ میرے لیے تو گویا یہ ایک بہت بڑا وسیلہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے بڑے دل و جان سے 3-4 اسکرپٹ اور لکھ ڈالے۔ اسکرپٹ لیتے ہی نصیر نواز 1000 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ مجھے تو اپنی منشی گیری کی نوکری بھی غیر اہم لگنے لگی، کیونکہ وہاں سے مجھے 600 روپے ماہوار ملتا تھا۔ اس خالی ہاتھوں کو پھیلا کر دیکھتے ہوئے وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا اور ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، پھر وہ پہلی فلم ریلیز ہو گئی جس کی کہانی میری لکھی ہوئی تھی۔ فلم سپر ہٹ گئی۔ فلمی دنیا کا چلن تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، جو فلم ہٹ ہو جائے اس سے تعلق رکھنے والی پوری ٹیم کی قسمت راتوں رات پلٹ جاتی ہے۔ نصیر نواز بھی ایک سپر ہٹ مصنف کے طور پر سامنے آ گیا اور راتوں رات اس کے دروازے پر ڈائریکٹرز پروڈیوسرز کی لائن لگ گئی۔ اس وقت کے لیے اس نے پہلے ہی مجھ سے 3-4 کہانیاں لے کر رکھ لی تھیں۔ اس نے سب سے زیادہ بولی لگانے والوں کو کہانیاں تھما دیں اور اس کے بعد تو بس سلسلہ چل نکلا۔ کہانیاں میں لکھ کر دیتا رہا، وہ انہیں بیچتا رہا۔ پھر اس نے اور کاموں میں بھی ہاتھ ڈال دیا، ڈسٹریبیوشن، پروڈکشن اور نہ جانے کیا کچھ۔ سنا ہے آج کل 1 کروڑ پتی خاتون بھی اس کی مٹھی میں ہے۔ اسے وہ پروڈیوسر اور فنانسر کے طور پر انڈسٹری میں لایا ہے۔ معلوم نہیں اس بیچاری کا انجام کیا ہوگا۔ وہ ایک آہ سی بھر کر خاموش ہو گیا۔ اتفاق سے میں اس عورت سے مل چکا ہوں، میں نے کہا۔ وہ ہماری ہمدردیوں کی کچھ زیادہ مستحق معلوم نہیں ہوتی، زبردست عیاش اور شفاق عورت معلوم ہوتی ہے۔ نصیر نواز سے زیادہ عیاش اور شفاق شاید وہ نہ ہو، سجاد نے خیال ظاہر کیا۔ اس جیسا سنگ دل اور بے اہمیت شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ سجاد صاحب، میں بہت کم باتوں پر حیران ہوتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ سنا کر آپ نے واقعی
مجھے حیران کر دیا ہے، یقین نہیں آ رہا کیا واقعی اس نے آج تک ایک بھی کہانی نہیں لکھی اور اتنا کامیاب، اتنا معروف مصنف بنا ہوا ہے۔ آپ جو قسم کہیں میں وہ کھانے کے لیے تیار ہوں۔ دنیا میں اپنی بیٹی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، میں اس کی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا، شرمندگی سے کہا، میں تو صرف اپنی حیرت کا اظہار کر رہا تھا، کبھی کبھی مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے۔ سجاد بولا، کچھ عرصے سے فلمی دنیا کی جڑوں میں اترا ہوا ہے، اتنی زیادہ کہانیاں اس کے ہاتھ سے گزری ہیں، فلموں کی کامیابیوں ناکامیوں پر اس کی گہری نظر ہوتی ہے، وہ اگر چاہتا تو اسے بھی طبع آزمائی کرنا سیکھ سکتا تھا۔ اتنا عرصہ فلم انڈسٹری کے سیٹ لگانے والے مزدور اور لائٹ مین تک مختلف شعبوں میں مارنے لگتے ہیں، لیکن اس نے آج تک ایک صفحہ بھی لکھنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ حد سے زیادہ آسانی پسند ہے، اسے مار کا جب بنی بنائی چیز آسانی سے دستیاب ہے تو پھر دماغ کھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ جی ہاں، میں نے خود ہی اپنے آپ کو مکمل طور پر انجان بنائے رکھا۔ سجاد افسردگی سے بولا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایک اسکرپٹ کا 40 سے 50 ہزار کے درمیان لیتا ہے، لیکن میں پھر بھی خاموشی سے 1000 لیتا رہا، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں اس سے خوفزدہ بھی رہنے لگا تھا۔ وہ خطرناک آدمی ہے، اس کے دل میں رحم یا ملائمت کی کوئی جگہ نہیں۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ اگر میں اس میں احسان نامی کوئی چیز ہوتی تو وہ اتنا ضرور سوچتا کہ جس چیز سے وہ بلا تردد 50,000 کما رہا ہے، اس کا 1000 معاوضہ تو بہت کم ہے، وہ اس میں تھوڑا بہت ہی اضافہ کر دیتا، مگر اس نے کبھی اس پر بات بھی کرنا پسند نہیں کی، بلکہ جب میں نے اپنی ضرورت مجبور ہو کر تھوڑی بہت چون چاں شروع کی تو اس نے درمیان میں کہہ دیا کہ زندگی کے معاملات میں اس کے نظریات مختلف ہیں، اور ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر سونے کا انڈا دینے والی مرغی بھی زیادہ کڑکڑانے لگے تو اسے ذبح کر کے گندے نالے میں پھینک دو، اگر تم مقدر کے تیز ہوتے دوسری مرغی مل جائے گی۔ یہ تھا اس کا جواب۔ بہت خوب، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آسودہ حال تو میں کبھی بھی نہیں رہا، سجاد ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، لیکن بیوی کی بیماری نے مجھے کچھ زیادہ ہی دست کلاش اور مجبور کر دیا، اوپر سے بیٹی کا بوجھ بھی تھا۔ غریب آدمی کی بیٹی تو خوبصورت ہو تب بھی اسے چھت نصیب سے ہی میسر آتا ہے۔ بیٹی کی شاید عمر لمبی تھی، جو ہی اس کا ذکر آیا وہ ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے صرف ایک نظر میری طرف دیکھا، پھر اس کی نظریں پہلے ہی کی طرح بوجھ سے جھک گئیں۔ دوپٹہ اس نے کس کر بالوں اور چہرہ چھپایا ہوا تھا، شاید اس کا مقصد بالوں کی چاندی کو چھپانا بھی تھا۔ چائے رکھ کر وہ خاموشی سے واپس چلی گئی، چائے کے ساتھ لوازمات بھی تھے۔ مجھے بے حد شرمندگی ہوئی، نہ جانے بیچاری سارا نے کس کے ہاتھ منگوائے ہوں گے۔ آپ کو یہ تکلیف نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بات میں محض اخلاقاً نہیں کہہ رہا، مجھے حقیقتاً شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے، شاید انہیں دیکھ کر آپ کو ابکائی آ رہی ہو، لیکن اگر آپ انہیں چکھ لیں تو میرا دل بڑا ہو جائے گا۔ سارا کو بھی یقیناً خوشی ہوگی، انسان کو جان کر ضرور خوشی ہوتی ہے کہ کسی بڑے آدمی نے اسے اور اس کی چیزوں کو حقیر نہیں سمجھا۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، اگر میرے ان بسکٹوں کو کھانے سے آپ کو کوئی خوشی مل سکتی ہے تو میں یہ سارے کے سارے ہڑپ کر سکتا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور بسکٹوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ غریبوں کو دیکھ کر دل کی حالت واقعی عجیب سی ہو جاتی ہے، وہ خواہ فاقے سے ہوں مگر کسی کی توازے کے لیے پڑوسی سے ادھار لے کر مٹھائی منگوا لیں گے۔ یہ جذبے اب دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، مگر جہاں نظر آتے ہیں دل کو پانی کر دیتے ہیں۔ میں نے چٹکا ہوا کپ اٹھا کر چائے کی چسکی لی اور مجھے حقیقتاً لطف آیا۔ اس چائے میں خلوص کی حرارت اور وفاداری کی مٹھاس تھی۔ سجاد نسیم اپنا کپ تھامے افسردگی سے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سارا کی عمر 35 سال ہے اور کبھی کبھی رات کو چیخ مار کر سوتے سے اٹھ بیٹھتی ہے، اس کے ناخن ہتھیلیوں میں گڑ جاتے ہیں، بہت دیر تک وہ ہوش و حواس میں نہیں آتی اور اس کا جسم تختہ بنا رہتا ہے۔ ہوش و حواس بحال ہونے کے بعد بھی 1-2 دن تک وہ گمسم سی رہتی ہے۔ اگر میں جاہل یا حد سے زیادہ سادہ لو آدمی ہوتا تو یہی سمجھتا کہ لڑکی پر کوئی سایہ وغیرہ ہے۔ میں تعویذ گنڈے والے پیروں فقیروں اور عاملوں کے پاس جاتا
جاتا، لیکن آگہی بھی بہت بڑا عذاب ہے، میں بھی عذاب آگہی میں گرفتار تھا، مجھے اصل مرض معلوم ہے، علاج میری دسترس سے باہر ہے، میں اپنی معصوم بیٹی کا مجرم ہوں، وہ بیٹی جو خاموشی سے 32 برس کی عمر کو پہنچ گئی، مگر جس نے کبھی گھر کی چھت پر چڑھ کر منڈیر کے پار نہیں جھانکا، جس نے کبھی چوری چھپے دروازے کی جری سے گلی میں نظر نہیں ڈالی، میں اس کا مجرم ہوں کہ اسے اس عمر گھر نہیں بیچ سکا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا، شہنائی کی گونج میں سے اسے رخصت نہیں کر سکا، مگر وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ مجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے، اسی احساس سے اس کی پلکیں جھکی جھکی رہتی ہیں، لڑکی کی کہیں بات ہی نہیں چلی یا روپے پیسے کی وجہ سے۔ میں اپنی کہانی کے اسی اہم موڑ کے بارے میں آپ کو بتانے لگا تھا، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، تقریباً 2 سال پہلے ایک جگہ خدا کر کے سارا کی بات پکی ہوئی تھی، میں ایک باپ کی نظر سے دیکھتا تھا تو لڑکا مجھے کسی اعتبار سے بھی سارا کے لائق نظر نہ آتا تھا، لیکن سارا کی بڑھتی ہوئی عمر نے مجھے وہ رشتہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا، مگر یہ بھی شاید قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ منگنی کا کچھ دن بعد لڑکے کو قطعی غیر متوقع طور پر دبئی جانے کا موقع مل گیا، 2 سال کے کنٹریکٹ پر وہاں ملازمت کر کے وہ کچھ رقم کما لایا اور گھر کے حالات ذرا بدل گئے، آج کل بھی وہ دوبارہ باہر جانے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے اور آثار بتاتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ حالات اس کی تبدیلی پر وہ قدرت کے شکر گزار ہوتے اور جلد از جلد لڑکے کی شادی کے فریضے سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے، الٹا ان کی تو نظریں ہی بدل گئیں، لڑکے کے والدین صاف طور پر جتانے لگے کہ ان کے لڑکے کو رشتوں کی کیا کمی ہے، کئی اچھے گھروں کے رشتے موجود ہیں، فلاں گرانہ جہیز میں یہ کچھ دینے کو تیار ہے اور فلاں نے وہ کچھ دینے کی بات کی ہے، کچھ عرصہ اس قسم کی باتوں کے بعد آخر کار انہوں نے کھل کر دل کی بات کر دی کہ انہیں فلاں چیزوں پر مشتمل جہیز چاہیے، باقاعدہ فہرست بنا کر دے دی انہوں نے اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر ہم ان کے مطالبات پورے نہ کر سکیں تو رشتہ ختم سمجھا جائے۔ اوہ گھٹیا قسم کی خود غرضی اور ہوس کی وہی پرانی کہانی، میں نے تعصب سے کہا۔ جی ہاں، وہی پرانی کہانی جو ہر روز نہ جانے کتنے والدین کے دلوں پر نئے زخم لگاتی ہے۔ وہ افسردگی سے بولا، بہرحال ان کے اس مطالبے کے بعد پہلی بار میں نے نصیر نواز سے اپنے لین دین سے بڑھ کر کچھ مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلایا، میں نے پھر بھی اسے یہ احساس دلانے کی کوشش نہیں کی کہ میرا اس پر کچھ حق بنتا ہے یا میری وجہ سے اس نے جو لاکھوں روپیہ عزت اور شہرت کمائی ہے میں اسی میں سے معمولی سا حصہ مانگ رہا ہوں، بلکہ میں نے تو اس سے قرض یا بھیک کی طرح رقم مانگی تھی۔ کتنی رقم؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے والوں نے مطالبات پورے کرنے کے لیے مجھے کم از کم 1 لاکھ روپیہ درکار تھا، وہ دھیمے لہجے میں بولا، اور 1 لاکھ کا سن کر نصیر نواز کی آنکھیں یوں پھیل گئیں جیسے میں نے اس سے ہفتے اقلیم کی دولت مانگ لی ہو۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میں کوئی نشہ وغیرہ کر کے آ گیا ہوں اور میرے ہوش و باز ٹھکانے پر نہیں ہے۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں نشے میں نہیں ہوں تو اس نے سمجھا کہ شاید میں اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کا آغاز کر رہا ہوں، یہ سمجھ کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے مجھے سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی۔ مجھے معلوم ہے وہ اس قسم کی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک 18 سال کے لڑکے کو اس نے محض اس لیے قتل کرا دیا تھا کہ نوجوانی کے جوش میں اس نے نصیر نواز کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی۔ ایک اور شخص پر اس نے رقابت کے کسی چکر میں پیشہ ور قاتلوں سے حملہ کرایا، وہ جان بچانے میں تو کسی طرح کامیاب ہو گیا لیکن عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ شخص یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس پر حملہ نصیر نواز نے کرایا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اوہ خاصی خطرناک چیز معلوم ہوتا ہے یہ شخص۔ میں نے اس موقع پر قدر حیرت کا اظہار کرنا مناسب سمجھا، کم از کم مجھ جیسے مسکین آدمی کا اس سے دہشت زدہ رہنا بجا ہے۔ میری حیثیت ہی کیا ہے، ایک غلیظ بستی میں رہنے والا حقیر سا کیڑا جسے ذرا سا بھی طاقتور کوئی شخص کچل کر گزر سکتا ہے، جس کے بعد میری بیوی اور بیٹی جو پہلے ہی ایک کربناک زندگی گزار رہی ہیں بالکل ہی بے آسرا ہو جائیں گی۔ اس لیے میں نے نصیر نواز کے سامنے اکڑنے کی کوشش نہیں کی بلکہ منت سماجت کے انداز میں ہی اپنا مسئلہ اسے سمجھایا، مگر اس نے میری ضرورت پوری کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ وہ اتنی بڑی رقم ہرگز مجھے نہیں دے سکتا جس نے میری دن رات
رات کی محنت سے لاکھوں کما کر جیب میں ڈالے تھے، اس کے لیے 1,00,000 مجھے دینا بعید از تصور تھا۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے ایک ایسی بات کہی کہ ایک باہمیت باپ کی حیثیت سے مجھے اس کو وہیں قتل کر دینا چاہیے تھا، مگر میں بزدل نالی کا کیڑا یہ بھی نہ کر سکا، صرف تل ملا کر رہ گیا اور آج تک اپنے آپ کو کوس رہا ہوں۔